کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر عائشہ گلالئی بات کر رہی ہیں میڈیا سے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ یہ شخص ہمارا سربراہ بننے کے اہل نہیں رہا۔ ایک بدکردار شخص کسی بھی پارٹی کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یہ پارٹی ورکرز کی پارٹی ہے، یہ پارٹی پاکستانی عوام کی پارٹی ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر عمران نیازی کے پاس جہانگیر ترین ہوا تو کیا ہوا؟ ہم پی ٹی آئی کے ورکرز اور پاکستان کے عوام آپ کے سپانسرز بنیں گے، اور میں پاکستانی عوام اور پی ٹی آئی کے ورکرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ NA 120 میں ایک بدکردار شخص جلسہ کرنے لگا ہے 8 ستمبر کو، اس کے جلسے میں آپ نہ جائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس شخص کا تختہ الٹ چکا ہے۔ اس کے پاس آج سارے کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ اس کا وزیر اعلیٰ یہ تو کہتے تھے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ہم ٹیکس کے پیسوں کا ضیاع نہیں کریں گے، ہم گورنر ہاؤس کو لائبریری بنائیں گے، میوزیم بنائیں گے۔ اس کا وزیر اعلیٰ آج 1,86,00,000 کا غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکس کے پیسوں سے سوئمنگ پول بنا رہا ہے۔ یہ کیا نیا پاکستان ہے؟ کیا اس پاکستان کے لیے تحریک انصاف اور پاکستانی عوام نے قربانیاں دی ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ عید کے تیسرے دن میں لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور پہنچی، کیونکہ ان کی دھمکیوں اور ان کی غنڈہ گردی کی وجہ سے میں پشاور نہیں جا سکتی تھی۔ عید کے تیسرے دن میں ادھر پہنچی اور فوراً میں لیڈی ریڈنگ اسپتال پہنچی۔ حالانکہ عمران نیازی سیر و تفریح میں مصروف عید منا رہے تھے، ان کو ڈینگی مریضوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ نیا کے پی کے غائب، وزیر صحت نیا کے پی کے غائب۔ میں جب ادھر پہنچی تو ان ڈینگی مریض اپنے بسترے لے کر، جو میں نے حال دیکھا، وارڈز کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی لیٹا ہوا تھا، ڈاکٹرز غائب، عملہ غائب۔ ایک وہاں پہ ٹریننگ میڈیکل آفیسر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا ان لوگوں کے لیے بستر کیوں نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بیڈز کیوں نہیں ہے؟ کیا یہی عوام آپ کو ٹیکس کا پیسہ نہیں دیتے ہیں ہسپتال چلانے کے لیے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا عملہ بلاؤ، عملہ نہیں تھا، عید منانے گیا ہوا تھا، دوائیاں نہیں تھی۔ اور مجھے عمران نیازی تو ڈینگی کے ڈر کی وجہ سے مریضوں کے پاس نہیں جاتے کہ مجھے ڈینگی نہ لگ جائے، ڈینگی کے مچھر سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میڈیا کے میں بہت احترام کرتی ہوں، لیکن کچھ چینلز نے اس دن عمران نیازی کی غلامی میں ان مرتے ہوئے ڈینگی پیشنٹس کو نہیں دکھایا، ان کے مسائل، ان کی شکایات نہیں دکھائیں۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ جو شکایات ان لوگوں نے، بیچاروں نے، اور جو فریاد انہوں نے میرے سامنے کی، وہ ہسپتال کا عملہ بھی ان کے خلاف ہو جائے گا۔ اور انہوں نے ARY پہ مجھے بڑا افسوس ہے، بول چینل پہ، 92 چینل پہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ چینل کس کام کا جو عام شخص کی فریاد نہ دکھا سکے، جو حکومت تک اس کی فریاد نہ بتا سکے، جو غلامی کرے، جو بھوٹ پالشنگ کرے۔ میں تو عوام سے کہتی ہوں کہ ان تینوں چینلز کا بائیکاٹ کر دے، کیونکہ جب آپ کے غم کا اس کو احساس نہیں، آپ کی تکلیف کا اس کو احساس نہیں ہے۔ انہوں نے ان ڈینگی پیشنٹس کو نہیں دکھایا، اور میں ڈان چینل کا خصوصی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے ان غریبوں کی آواز قوم تک پہنچائی۔ میں سمجھتی ہوں کہ صحافت کا جو رول ہے وہ ان کو صحیح طریقے سے اپنے عوام کی تکلیف کے لیے ادا کرنا چاہیے، اور میڈیا کا میں انتہائی احترام کرتی ہوں، میں سب کا انتہائی احترام کرتی ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو کرپٹ لوگ عمران نیازی کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جلسوں میں اسٹیج کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں، مڈل کلاس اور غریب آدمی اسٹیج پہ نہیں چڑھ سکتا۔ عام ورکر جو ڈنڈے کھاتا ہے، جو ٹیئر گیس شیلنگ سہتا ہے، وہ اسٹیج پہ نہیں چڑھ سکتا۔
वहाँ पे वडेरे, जागीरदार, करप्ट लोग, ये लोग बैठे होते हैं, ये पार्टी के उमूर चला रहे हैं। क्या इसलिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने आपके साथ स्ट्रगल की थी? क्या इस तरह बनेगा नया पाकिस्तान? और ये जो पैसा ये मैं आपको बताऊं, ये जो वडेरे और जागीरदार बने बैठे हैं पाकिस्तान में, ये गरीबों का पैसा है, ये रिक्शा ड्राइवरों का पैसा है, जिससे ये जागीरदार और वडेरे बनकर बैठे हुए हैं। ये एक टैक्सी ड्राइवर का पैसा है, ये एक स्कूल टीचर के टैक्स का पैसा है, ये एक किसान की मेहनत का पैसा है। तो इन वडेरों, इन करप्ट लोगों, इन करप्ट सियासतदानों की सियासत अब इस मुल्क में नहीं चलने वाली। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि शौकत खानम हस्पताल पाकिस्तानी आवाम के डोनेशन से बना है। कल हमने यौम दिफा मनाया। पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी के लिए इंतहाई खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं। हमारे बॉर्डर्स पे लड़ते हुए शहीद होते हैं, हमारी हिफाजत करते हुए पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं। मैं तो समझती हूँ कि शौकत खानम का नाम भी पाक आर्मी, पाक फ़ौज के नाम पे इस अस्पताल का नाम होना चाहिए, क्योंकि उसने हकीकी मानों में हमारे मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, कल हम सब ने अपनी फ़ौज को यौम दिफा के दिन सलाम पेश किया। और मैं तो समझती हूँ कि इमरान नियाज़ी को ये भी वसीयत करनी चाहिए कि ये शौकत खानम चूँकि मेरे पैसों से तो नहीं बना, आवाम के पैसों डोनेशन से बना है, तो मेरे बाद ये पाकिस्तान फ़ौज चलाएगी, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तानी फ़ौज की क्रेडिबिलिटी पे किसी को भी शक नहीं है। और मैं तहरीक इंसाफ ये भी कहती है, पाकिस्तान के अवाम ये भी कहते हैं कि 70 साल बूढ़ा जब नौजवानों का नारा लगाता है तो ये सियासत भी नहीं चलेगी। इस आदमी का तख्ता उलट चुका है। तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, इनके वर्कर्स इनसे नाराज़ हैं और वो सब मेरे साथ हैं। तो नया पाकिस्तान हम बनाएंगे जहाँ पे हकीकी मानों में मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को तरक्की देना चाहता है। झूठ, मुनाफिकत, सब्ज़ बाग दिखाने की सियासत का खात्मा हो चुका है। मैं समझती हूँ कि इनका धड़न तख्ता हो चुका है, इसके बुर्ज उलट चुके हैं। और एक 70 साल बूढ़ा नौजवानों की बात ना करे। ये वो आदमी है जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी को अपने साथ बिठाता भी नहीं है, पार्टी के मामलात का नहीं पूछता, और जब गरीब आदमी इसकी गाड़ी को हाथ लगाता तो 10 दफ़ा उसको धुलवाता है। तो ये आदमी कैसे पाकिस्तान के गरीबों की तकदीर को बदलेगा? और मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी। हमारे बर्मा में मुसलमान अक़लियत, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ हो रही है। मैंने नेशनल असेंबली में इसके ऊपर करारदाद भी जमा करवाई है। और मैं समझती हूँ कि नोबेल पीस जिस खातून ने हासिल किया है अवार्ड, आंग सान सू की, वो खातून वो अपनी हुकूमत में एक मुसलमान अक़लियत पर होने वाले जुल्म को और नाइंसाफ़ी को नहीं रोक सकी। उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और उस खातून को ये नोबेल पीस अवार्ड वापस कर देना चाहिए। वो इसकी अहल नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत मैं समझती हूँ कि बहुत सुस्ती से काम ले रही है। एक मुसलमान उम्मत की मिसाल एक जिस्म की सी है। एक हिस्से को तकलीफ़ होती तो बाकी जिस्म में तकलीफ़ में मुब्तला होता है। तो हमारी हुकूमत क्यों इस मामले पे सो रही है? हमारी हुकूमत को चाहिए कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के लिए एक फ़ंड फौरी तौर पर कायम करें। पाकिस्तानी लोग तो बहुत दिल खोल कर डोनेशंस देने वाली कौम है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम उन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अपनी डोनेशंस देगी उस फंड में। और पाकिस्तान को ये मामला OIC और यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर भी उठाना चाहिए और OIC भी अपना रोल सही तरीके से प्ले करे मुसलमानों के। और एक और बात कि शुमाली कोरिया, मैं समझती हूँ कि वेपन्स की रेस, हमने एक हाइड्रोजन बम का अटैक देखा, एक टेस्ट देखा, जिस पे मुझे इंतहाई अफसोस है। मैं उसको शदीद मजम्मत करती हूँ, क्योंकि
امریکہ نے یہ جنگ سٹارٹ کی اسلحے کی، ایٹمی ریس امریکہ نے سٹارٹ کی، روس اس میں ہے، اب شمالی کوریا نے، پاکستان، انڈیا، میرے خیال سے ویپنز کی ریس، یہ اجتماعی خودکشی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور ہم سب کو، عوام کو، تمام ممالک کے اپنے عوام کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اجتماعی خودکشی کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں۔ اپنی ویپنز ریس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیسہ ہم اپنے عوام کی غربت ختم کرنے پہ لگا سکتے ہیں، یہ پیسہ ہم اپنے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن پہ لگا سکتے ہیں، یہ پیسہ ہم اپنی ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں، اپنے ہسپتالوں کی حالت ٹھیک کرنے پہ لگا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کچھ چینلز کے بارے میں یہ تو کہا بائیکاٹ کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ بھوت پالشی ہیں، اس سے آپ آزاد میڈیا جو ہے اس کی توہین کر رہی ہے۔ کوئی چینل بھی، کوئی صحافی، کسی چینل کی ایک پالیسی ہو سکتی ہے کچھ بھی، لیکن آپ صحافیوں کو بھوت پالشیاں نہیں کہہ سکتی، اور آپ نے یہ غلط کہا ہے، آپ اپنے ان الفاظ کو واپس لیں۔ دیکھیں، میرے لیے میڈیا بہت قابل احترام ہے۔ چینل پہ پہلے آپ مہمان خود بھی آتے ہیں۔ دیکھیں، اس میڈیا میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں خود ایک صحافی رہی ہوں، میں خود کو ابھی بھی ایک صحافی سمجھتی ہوں، لیکن میں ان ڈینگی پیشنٹس کی بات کر رہی ہوں جو مریض مر رہے تھے، اس ہسپتال کی صورتحال بتا رہی ہوں جو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا تھا، جہاں پہ ڈاکٹرز غائب تھے، عملہ غائب تھا، اور جب ARY اور 92 نے وہاں پہ کوریج کی تو پھر اس ڈینگی کے مریضوں کی فریاد کو نہیں دکھایا انہوں نے اپنے چینل پہ۔ تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ ARY نے کیا وہ عمران نیازی کو کی ناکامیوں کو چھپانا چاہتی ہے؟ کیا 92 چینل عمران نیازی کی ناکامیوں کو چھپانا چاہتی ہے؟ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر عائشہ گل علیہ میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں۔